السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیات 42 اور 43 42 اینڈ 43 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخلاف اس کے جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور اچھے کام کیے ہیں، اور اس باب میں ہم ہر ایک کو اس کی استطاعت کے مطابق ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، وہ اہل جنت ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کچھ کدورت ہوگی اسے ہم نکال دیں گے۔ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ کہیں گے تعریف خدا ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا۔ ہم خود راہ نہ پا سکتے تھے اگر خدا ہماری رہنمائی نہ کرتا۔ ہمارے رب کے بھیجے ہوئے رسول واقعی حق ہی لے کر آئے تھے۔ اس وقت یہ ندا آئے گی کہ یہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے ہو تمہیں ان اعمال کے بدلے میں ملی ہے جو تم کرتے رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور پھر اچھے کام کیے، اور اچھے کاموں کے لیے ہم کسی کو اس کی استطاعت سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتے۔ یہ آیت، یہ فرمان اللہ تعالیٰ نے اپنی پچھلی آیت میں بھی پیش کیا ہے کہ کسی کو اس کی طاقت، اس کی کیپیسٹی، اس کی استطاعت سے زیادہ اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں قرار دیتے۔ تو وہ اہل جنت ہوں گے جنہوں نے مان لیا اور اچھے کام کیے، اور وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ اور بڑی اچھی بات ایک اور فرمائی گئی کہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے۔ تو دنیا میں تو یہ حال ہوتا ہے کہ ہمیں کسی سے دشمنی ہوتی ہے، کسی سے حسد ہوتی ہے، یہ بھی قدرتی جذبے ہیں، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بالکل صاف کر دے گا۔ نہ کسی کے خلاف کوئی دشمنی باقی رہے گی، نہ کسی کے خلاف کوئی کدورت یا حسد باقی رہے گا۔ دل صاف ہو جائیں گے، کھلے دل سے ہم سب ایک دوسرے سے ملیں گے۔ پھر وہاں جنت کی نعمت میں فرمایا گیا کہ نہریں بہتی ہوں گی، اور اس جنت میں پہنچنے کے بعد نیک بندے اللہ کے یہی کہیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں راستہ دکھایا۔ اس جنت کا راستہ ہمارے رب کا دکھایا ہوا ہے، اگر وہ یہ راستہ ہمیں نہ دکھاتا تو ہم یہاں تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اور اس بات پر شکر ادا بجا لائیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آواز آئے گی کہ اے نیک بندو، تمہیں یہ جو جنت ملی ہے وہ تمہاری اپنے اعمال اور اپنی محنت کی وجہ سے ملی ہے جو تم نے دنیا میں کی ہے۔ اس سلسلے میں مولانا سید ابو العلا مودودی مرحوم صاحب نے بھی ایک بڑا اچھا اپنی تفسیر نوٹ لکھا ہے، سماعت فرمائیے۔ در حقیقت یہی معاملہ دنیا میں بھی خدا اور اس کے نیک بندوں کے درمیان ہے۔ ظالموں کو جو نعمت ملتی ہے وہ اس پر فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ ہماری قابلیت اور صحیح و کوشش کا نتیجہ ہے، اور اسی بنا پر ہر نعمت کے حصول پر وہ اور زیادہ متکبر اور مفسد بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس صالحین جو نعمت بھی ملتی ہے وہ اسے خدا کا فضل سمجھتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں۔ جتنے نوازے جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ متواضع اور رحیم و شفیق اور فیاض ہوتے چلے جاتے ہیں۔ پھر آخرت کے بارے میں بھی وہ اپنے حسن عمل پر غرور نہیں کرتے کہ ہم تو یقیناً بخشے ہی جائیں گے، بلکہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اپنے عمل کی بجائے خدا کے رحم اور فضل سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ ڈرتے ہی رہتے ہیں کہ کہیں ہمارے حساب میں لینے کی بجائے کچھ دینا ہی نہ پڑ جائے۔ بخاری و مسلم دونوں میں روایت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوب جان لو کہ تم محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہ پہنچ جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی، الا یہ کہ اللہ
مجھے اپنی رحمت اور فضل سے ڈھانک لے۔ اس حدیث سے بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ جنت میں ہم اللہ کا شکر اس لیے بجا لیں گے کہ ہمارے دل میں غرور و تکبر نہیں ہوگا، اور ہمیشہ اس کے رحم و کرم کے محتاج رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے باوجود کہ یہ نعمتیں ساری اس کی دی ہوئی ہوں گی، عطا کردہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے کہ یہ تمہارے اپنی محنتوں کا پھل ہے جو تم مل رہا ہے۔ سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔